آئیے جہاد کی منزلیں، 3 منزلیں پہلے بنیادی سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی منزل جہاد کی وہ ہے جہاد فی سبیل الحیات، زندہ رہنے کے لیے جہاد، جسے علامہ اقبال نے جہاد زندگانی کہا ہے، یا جسے جو نظریہ ارتقاء ہے اس کے جو فلسفیانہ مباحث ہیں ان میں اصطلاح آتی ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس، زندہ رہنے کے لیے، وجود کے برقرار رکھنے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور ظاہر بات ہے کمپٹیشن ہے، ایک ہی ملازمت کی کہیں کوئی جگہ نکلی ہے اور اس کے لیے سینکڑوں درخواستیں ہیں، اور ہر درخواست کنندہ جو ہے وہ اپنا سا دوڑ لگا رہا ہے، کوئی سفارش ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، بھاگ دوڑ ہے، یہ سب جہاد ہو رہا ہے، لیکن کاہے کے لیے؟ صرف ایک جو ہے ملازمت جس سے کہ اپنی معاش کی کوئی شکل پیدا ہو جائے۔ تو یہ جہاد فی سبیل الحیات، یہ گویا کہ ہر لیونگ آرگنزم کا یہ لازمہ ہے، ہر شے کے جو زندہ ہے، جس میں زندگی ہے، اسے اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اسی میں پھر سروائیول آف دی فٹسٹ کا تصور شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جہاد کی اولین منزل، جو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہر لیونگ آرگنزم جو اس کی زندگی میں لازماً موجود ہے، یہی جہاد اگر زندگی کا ایک بندہ مومن کرتا ہے تو یہ اس کی عبادت کے درجے میں آ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ جو احکام خداوندی ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے کرے۔ معاش کما رہا ہے کاسب و حبیب اللہ، بشرطے کہ حلال اور حرام کے حدود کو بالکل قائم رکھتے ہوئے، صرف حلال پر اکتفا کرتے ہوئے اور حرام کی طرف قتل کو رجحان نہ ہوتے ہوئے اگر یہ جہاد ہو رہا ہے فی سبیل الحیات تو یہ عبادت کے درجے میں۔ لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایک اور خاص قسم کے جہاد کی ضرورت ہوگی، وہ میں اس کے بعد بیان کروں گا، لیکن یہ ہے جہاد سب سے بنیادی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ اب آگے آئیے، اس سے اوپر ایک منزل ہے، یہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہر جاندار کے لیے ہے، وہ اور انسانوں میں مسلمان ہوں کافر ہوں جو بھی ہوں سب کر رہے ہیں۔ دوسرا ہے جہاد فی سبیل الحقوق، انسانی حقوق کے حصول کے لیے، اور جس کی سب سے بڑی شکل ہے جہاد فی سبیل الحریہ، آزادی انسان کا حق ہے، آزادی کے حصول کے لیے جہاد، جس کو آپ فریڈم سٹرگل کہتے ہیں۔ یہ مسلمان بھی کرتے رہے، غیر مسلم بھی کرتے رہے، پوری تھرڈ ورلڈ نے جو کولونیل رول سے آزادی حاصل کی ہے تو ہر جگہ جہاد ہوا ہے، ہر جگہ محنت ہوئی ہے، ہر جگہ کوشش ہوئی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ سب لوگوں نے شہید کی لفظ استعمال کر لیا۔ یہ جو ہندو بھی جو ہے شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اپنے مجاہدین آزادی جو لوگ بھی اس میں انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں وہ شہداء ہیں ان کے۔ بنگلہ دیش میں جن لوگوں نے پاکستان سے علیحدگی کے لیے جو بھی اپنی جانیں دی اور محنت کی وہ بھی شہداء بنگلہ دیش ہے، تو وہ شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک ہے جہاد فی سبیل الحریہ، اور اس کو بھی میں نے خاص کر دیا ویسے فی الحقوق، جو بھی حقوق ہیں ان کے حصول کے لیے جد و جہد، اس لیے کہ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی طبقات ایسے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، کوئی ایکسپلائٹیشن ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، ان کے چنگل سے نکلنا آسان کام نہیں ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، اس کے چنگل سے نکلنا آسان کام نہیں ہے، کسی قوم نے دوسری قوم کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اس سے آزادی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے جہاد اور ہو سکتا ہے قتال کی بھی ضرورت پیش آئے۔ یہ جہاد ہے فی سبیل الحقوق یا فی سبیل الحریہ۔ یہ بھی جب مسلمان کرتا ہے، اور اس میں پھر وہی شرط ہوگی شریعت کے حدود اور قیود کی پابندی کرتے ہوئے، کیونکہ اس سے باہر نکل گئے تو پھر معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی دوسرا ہو جائے گا۔ شریعت کے حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے جہاد حریت مسلمان کرتا ہے تو یہ جائز بھی ہے، اور اس میں اگر جان دیتا ہے تو مرتبہ شہادت پر فائز ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ شہادت وہ نہیں ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کی شہادت ہوگی، درجات کا فرق رہے گا، اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، درجوں میں اگر فرق کی بات ہے تو اس کو تو ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا، لیکن ہے یہ بھی شہادت، اس لیے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من قتل دون مالہ فہو شہید، کوئی مومن اگر اس کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے، اب اس کے لیے 2 راستے کھلے ہیں، یا تو کہے کہ جان بخشی کرو بھائی جو میرے پاس ہے لے لو، اور ایک یہ کہ وہ اپنے مال کی حفاظت میں ڈٹ جائے، مقابلہ کرے۔ اب اگر مارا گیا ہے تو اس کا درجہ شہادت کا ہے۔ من قتل دون مالہ، جو شخص، جو مسلمان، جو بندہ مومن اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ یہ 2 ہیں جو بنیادی منزلیں سمجھ لیجئے، پہلی دوسری۔ اب اس پہ آتی ہے تیسری منزل، کسی نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد۔
آپ کسی خاص نظریے کے قائل ہو گئے ہیں، اس کی حقانیت جو ہے وہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے، جاگزی ہو گئی ہے. اب آپ چاہتے ہیں اس نظریے کا پرچار ہو اور اس نظریے پر مبنی نظام قائم ہو. اس کے منافی نظام ہے تو اس کو بدلا جائے، اس کو ختم کیا جائے. برہم زن علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ اس کو توڑ پھوڑ کر، یا جیسے کہ شاہ ولی اللہ نے کہا تھا فک و کل نظام، اس پورے نظام کی جو ہے دھجیاں بکھیری جائیں اور وہ نظام کے جو آپ کا جو نظریہ ہے اس پر مبنی اس کو قائم کیا جائے. یہ ہے بلند ترین منزل جہاد کی. ابھی عمومی اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ نہیں. پہلی منزل جہاد فی سبیل الحیات، اسٹرگل فار ایگزسٹنس. دوسری منزل جہاد فی سبیل الحقوق، اور جن میں سب سے بڑھ کر حریہ، جہاد فی سبیل الحریہ. لیکن تیسری منزل ہے جو انسان کے، یوں سمجھیے کہ جو اس کے خیالات، نظریات، عقائد، اس کا فکر، اس کی سوچ، اس سے اس کا تعلق ہے. اور وہ جہاد جو ہے پھر ظاہر بات ہے کہ اس نظریے پر مبنی کوئی نظام ہوگا، تو اس نظریے کو پھیلانا، عام کرنا اور اس نظریے پر مبنی نظام قائم کرنا، اس کے لیے جو جہاد ہوگا وہ جہاد جو ہے وہ نظریاتی جہاد اور نظام کا جہاد جو ہے. اب اس کو آپ نوٹ کیجئے، میں نے مثال سب سے پہلے کمیونسٹ کی دی. کسی کے ذہن میں مارکسسٹ فلسفی بیٹھ گئی ہے، اسی کو صحیح سمجھتا ہے، تاریخ کی وہی تعبیر اس سے حق معلوم ہوئی ہے. اب اس کی بنیاد پر اس نے اس نظریے کو پھیلایا، پھر انقلاب برپا کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی. یہ جہاد فی سبیل الاشتراکیہ، اشتراکیت کے راستے میں جہاد. جہاد فی سبیل الڈیموکراتیہ، ڈیموکریسی کے راستے میں. آپ جو ہے جو فیوڈل سسٹم ہے یا اور اسی طرح کی جو بھی اوپر لوگوں کے جو ہے عوام کی گردنوں کے اوپر جن لوگوں نے اپنے خدائی کے تخت جو ہے جمع رکھے، ان سے آزادی حاصل کرنا، ڈیموکریسی قائم کرنا، حقوق حاصل کرنا جہاد ہے. اسی طریقے سے نوٹ کیجئے جہاد فی سبیل شرک، شرک کے لیے جہاد کرنا. اور اس معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، مشرک والدین کے لیے جہاد، سورہ عنکبوت میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. صرف عَلَىٰ أَن اور لے یہ فرق ہے، باقی بالکل وہی آیت ہے کہ جو مشرک والدین تھے ان کے جب بیٹے، ان کے نوجوان بیٹے ایمان لے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب سارا دباؤ جو تھا مشرک والدین کی طرف سے وہ یہ تھا کہ واپس آؤ، اپنے آبائی دین میں واپس آؤ، چھوڑو اس محمد کے دین کو. یہ ان کا دباؤ، یہ ان کی کوشش، یہ در حقیقت ان کا جہاد تھا فی سبیل الاشتراکیہ، فی سبیل الباطل، فی سبیل الکفر، فی سبیل الطاغوت. چنانچہ قرآن مجید میں وہ آیت بھی آئی ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. ظاہر بات ہے کہ بدر میں ابو جہل جو فوج لے کر آیا تھا، یا کیا وہ مجاہد نہیں تھے؟ مجاہد تھے، جانیں ہتھیلی پر رکھ کر آئے تھے، وہ بھی مجاہد تھے، لیکن وہ مجاہد فی سبیل شیطان تھے، مجاہد فی سبیل طاغوت تھے، مجاہد فی سبیل شرک تھے. جبکہ ادھر محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ مجاہدین فی سبیل اللہ تھے. یہاں اب آ کر مجاہدین فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح معین ہوئی کہ یہ جہاد کی تیسری منزل ہے جس کی بنیاد کسی نظریے پر ہے، اور وہ نظریہ اسلام میں ایمان ہے. ایمان کے اس نظریے پر ایک نظام قائم ہوتا ہے، اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ.